فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ اس ایک آیت میں تین بار اللہ نے لفظ ویل استعمال کیا۔ ویل یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور وہ اتنی گہری ہے کہ جہنم کی اس وادی میں ایک کافر 40 سال تک گرتا رہے گا، تب اس کی تہ میں پہنچے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ علماء یہود کی مذمت میں ہے، لیکن اسلام آنے کے بعد اس حکم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ علماء سو، وہ بدعتی علماء بھی اس میں شامل ہیں جو اپنی بدعتوں کو صحیح کرنے کے لیے کتاب و سنت کے نصوص کی منمانی تعویل اور تحریف کرتے ہیں۔ یہ علماء سو اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنی پیٹ کو پالنے کے لیے آج قرآن و حدیث کو بیچتے، حق کو جانتے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، سب سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پیٹ کا ہے۔ اگر حق بات بیان کریں گے تو دکان بند ہو جائے گی، حق بات سمجھائیں گے تو یہ جو نذرانے آ رہے ہیں، یہ جو فاتحے چل رہے ہیں، یہ جو چادریں چل رہی ہیں، دست غیب سے تحفے تحائف آ رہے ہیں، وہ سب بند ہو جائیں گے۔ جو یہودی علماء کرتے تھے آج کے دور میں وہی کچھ علماء سو یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ توریت کے احکام کو بدلتے تھے دنیا کے مفاد کے لیے، آج کتاب و سنت کو بیچتے ہیں دنیا کے فائدے۔ بدعات میں ذلت اور ذلت ہی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 60 پر 8 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جب تم دیکھو وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں، آیتوں کا غلط معنی اپنے حساب سے فٹ کرتے ہیں، منمانی تفسیر، اپنے مسلک کے حساب سے تفسیر، اپنے امام کے فتوے کے مطابق فتوے، تو ایسے لوگوں کے لیے غضب الہی اور قہر الہی کی وعید اور دھمکی دی گئی۔ جس سرزمین میں، جس مقام میں، جس مجلس میں صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہو، جہاں سنتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہو، نبی کی سنتوں کا کھلے عام مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسی جگہ رہنا اپنے آپ کو غضب الہی کو دعوت دینا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قابل احترام صدر اجلاس، ڈائس پر جلوہ افروز موقر علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، نوجوانان اسلام، مجھے آپ حضرات کے سامنے آج کی اس مجلس میں بدعات سے متعلق، بدعات کی مذمت، بدعات کی خطرناکی، کتاب و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں بیان کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی میں سنت کی کیا اہمیت ہے اور بدعات کی مذمت کیا ہے؟ سب سے پہلے
ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی نعمت کے بعد ایک عظیم نعمت ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اہل الحدیث بنایا. ہم اہل حدیث ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث اور منہج صحابہ کو اپنانے والے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اگر اسلام کی نعمت ایک عظیم نعمت ہے تو مسلمانوں میں اہل السنہ میں سے ہونا یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اسلام کی نعمت کو اگر سمجھنا ہے تو غیر مسلموں کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی طرز زندگی پر غور کریں تو صحیح اندازہ ہوگا کہ اسلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اور اہل حدیث ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اس نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو جو بدعتی جماعتیں ہیں ان کی طرز زندگی، ان کی عبادتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ اہل حدیث ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت کی بات ہے. الحمدللہ. میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، آج یہ ہماری جماعت کا بہت بڑا المیہ ہے. مسجد ہماری، اجتماع ہمارا ہے، سامعین اور سامعات ہمارے ہیں. اپنوں کے درمیان لفظ اہل حدیث استعمال کرنا آج ہمارے علماء کے لیے، دعات کے لیے مشکل ہو گیا ہے. جب میں کبھی کہیں کسی اجتماع میں، کسی درس میں اہل حدیث کا لفظ کھل کر بولتا ہوں تو غیروں سے پہلے اپنے لوگ دائیں بائیں جھانکتے ہیں، کیا مولوی صاحب اتنا کھلا بول رہے ہیں. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں. دراصل اہل حدیث یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا ہمیں صحیح اندازہ نہیں. ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کو قائم کرنے میں کیا محنتیں کی ہیں، کیا قربانیاں دی ہیں، اس کا ہمیں صحیح اندازہ نہیں، جس کی وجہ سے آج کی نئی نسل آج نیوٹرل مسلمان بن کے زندگی گزار رہے ہیں. میں اپنے اس درس میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ بھی چلتا، وہ بھی چلتا، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح. یہ نہیں چلنے والا ہے. کتاب و سنت پر ہی عمل کرنا یہ ہماری دنیوی اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے. توحید اور سنت کی یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے یہ بہت بڑی نعمت. امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں من مات علی الاسلام والسنہ مات علی الخیر کلہ. جس شخص کی موت توحید و سنت پر ہو، اس کی زندگی توحید اور سنت کے مطابق گزری ہے، سمجھیے کہ وہ خیر پر مرا، اس کی زندگی میں خیر ہی خیر تھا. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا طوبیٰ لمن مات علی الاسلام والسنہ، بشارت ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی موت اسلام اور سنت پر. معتمر بن سلیمان رحمہ اللہ ایک دن اپنے گھر آئے، بڑے مغموم اور فکر مند تھے. ان سے ان کے والد نے پوچھا کیا بات ہے کہ آج بہت مغموم ہیں، بڑے فکر مند ہیں؟ تو معتمر بن سلیمان نے کہا میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا،
میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت ان کے والد نے کہا، سوال کیا، مات علی السنہ، کیا تمہارے دوست جس کی موت ہوئی ہے کیا اس کی موت سنت پر ہوئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں، وہ متبع سنت تھا۔ تو کہا فلا تخف علیہ، اگر اس کی موت سنت پر ہوئی ہے، وہ توحید و سنت کو ماننے والا تھا، اہل الحدیث تھا، تو تمہیں اس کے بارے میں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خیر کی امید رکھو اللہ سے۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اگر مجھے کسی موحد توحید پرست متبع سنت کسی اہل الحدیث انسان کے موت کی خبر جب مجھے ملتی ہے، مجھے ایسا صدمہ ہوتا ہے کوئی گویا کہ میں اپنے جسم کا کوئی حصہ میں کھو دیا۔ اہل حدیث سے محبت کرو، اس روئے زمین پر اہل الحدیث ہی وہ جماعت ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہے، سب سے سچی جماعت، واحد جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل الحدیث، جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، صحابہ کے منہج کو اپناتے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں نماز جیسے افضل ترین عمل کی بہت ساری سنتوں کو صرف اس لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر، ان کو قرآن و حدیث سے کوئی مطلب نہیں، حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، صرف ان سنتوں کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ میرے مسلک میں نہیں، یہ میرے امام کی بات نہیں، اور استخفافاً مذاق اڑاتے ہوئے کبھی سوال کرتے ہیں، کیا رفع دین نہیں کرے تو نماز نہیں ہوتی؟ کیا قدم سے قدم اگر نہیں ملائیں گے تو نماز نہیں ہوگی؟ سینے پر ہاتھ نہیں باندھیں گے تو نماز نہیں ہوگی؟ تمہاری نماز کی قبولیت کے بارے میں سوال کرتے ہو، تمہیں تو ڈرنا چاہیے اس بات پر کہ کہیں تمہاری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں، تمہاری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں اللہ کے پاس، اس لیے کہ تم نبی کی سنتوں کو جو چھوڑ رہے ہو، سنت سمجھ کر کے نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ یہ میرے امام کی بات نہیں، یہ میرے مسلک میں نہیں، اور یہ بہت سنگین مسئلہ، یہ بڑا سنگین مسئلہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حجرات کی دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نبی کی مجلس میں اونچی آواز سے بات مت کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو، یہ نبی کا ایک ادب ہے، اگر ایسا کرو گے، بے ادبی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا؟ کہا اگر نبی کی مجلس میں نبی کی آواز پر آواز بلند کرنے سے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، تو نبی کی بات پر اپنے امام کی بات مقدم کرنے سے، نبی کے طریقے پر اپنے مسلک کے طریقے کو مقدم کرنے سے تمہاری نیکیاں محفوظ رہیں گی، بدرجہ اولا تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے، کھلم کھلا نبی کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والے صرف اس لیے کہ یہ میرے مسلک میں نہیں ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے، بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 60 پر 3، اس آیت کو بارہا پڑھیے ترجمے کے ساتھ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، ہوشیار ہو جانا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں، ڈرنا چاہیے
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا کوئی دردناک عذاب ان کو پکڑ لے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہے، جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا ہے۔ مسجد میں موجود ہے، ایک شخص ان سے ملاقات کرنے آتا، اذان ہو گئی مسجد میں، وہ شخص اذان کے بعد مسجد سے جانے لگا بغیر نماز پڑھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نبی کی حدیث سنائی کہ اذان ہونے کے بعد مسجد سے بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی اہم ضرورت کے نماز پڑھے بغیر نہیں جانا چاہیے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اس شخص نے حدیث سن کر کے کہا میرے کچھ ساتھی ہیں جو مقام حرہ میں میرا انتظار کر رہے ہیں، میں اتنی دیر یہاں پر نہیں رہ سکتا، چلا گیا ہو۔ سعید بن مسیب مسجد میں ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے خبر دی کہ وہ شخص جس کو آپ سمجھا رہے تھے، آپ کی بات نہیں مانا، مسجد سے اذان کے بعد چلا گیا۔ اس کا انجام کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ اس سواری پر سوار ہو کر جا رہا تھا، راستے میں اس کی سواری ٹکر ماری، سواری سے گرتا ہے اور اس کے ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا۔ حکم رسول کی مخالفت، نبی کی سنتوں کا کھلم کھلا مذاق، نبی کی سنتوں اور نبی کی باتوں پر اپنے اماموں کی باتوں کو مقدم کرنے والوں، ڈرو اس بات سے تمہاری زندگیوں میں فتنہ نہ آ جائے یا رب العالمین کی طرف سے تم پر کوئی قہر نازل نہ ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہم اہل الحدیث ہو کر کے بھی اگر نبی کی سنتوں پر کما حق و عمل نہیں کریں گے، یہ وعید ہمارے لیے بھی، یہ ہمارے لیے بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو نماز کی چند محدود سنتوں میں محصور کر لیا، باقی معاملات میں، عقائد میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، بازار میں، گھریلو زندگی میں ہمیں نبی کی سنت کی ضرورت نہیں پڑتی، نبی کی سنت کی ہمیں اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ صرف مسجد میں ہم نبی کی سنت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن وہی بازار میں ہم نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ایک ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے پر گھنٹوں بحث کرتے ہیں، حلال و حرام کے فتوے جھاڑتے ہیں، جائز ناجائز کا حکم لگاتے ہیں، سنت اور بدعت کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں قدم قدم پر سنت رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صرف زبانی اقرار اور زبانی دعوے یہ کامیابی دلانے والے نہیں ہیں۔ عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں، صرف دعووں سے کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہود و نصارہ کو بڑا دعویٰ تھا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہی داخل ہوں گے۔ اللہ نے ان کے دعوے کے بارے میں کیا کہا؟ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، اور جنت آرزوؤں سے نہیں ملتی، جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہماری زندگی میں سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تمہارے عمل میں اتباع سنت نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، اس عمل کے پیچھے کتنی محنت کر لو، کتنا وقت لگا لو، کتنے پیسے خرچ کر دو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ ایسے ڈھیر سارے عمل کرنے والے، عمل کر کر کے دنیا میں تھک جانے والے، کل قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیتیں پڑھو، عاملۃ ناصبہ، دنیا میں ہمیشہ عمل کے پیچھے لگے رہتے تھے، ان کے عمل کو دیکھ کر ہمیں رشک ہوتا تھا، ہمیشہ عمل، ہمیشہ عمل، کھڑے ہیں تسبیح کے دانے گھما رہے ہیں،
ہمیشہ عمل کے پیچھے، لیکن ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد والی آیت پڑھیے، اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ تسلا نارن حامیہ۔ یہ عمل کرنے والے جو عمل کر کر کے دنیا میں تھک جاتے تھے، ان کا ٹھکانہ، ان کا داخلہ کہاں ہے؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہاں ان کو گرم کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ کیوں؟ عمل کے میدان میں تو آگے رہتے تھے، عمل کرتے تھے، لیکن ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا تھا، عمل کرتے تھے لیکن ان کے عمل میں اتباع سنت نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوا اور ان کا ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی میں سنت رسول کی بڑی اہمیت ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں سنت رسول تلاش کرو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سنت پر عمل کرو، جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام نبی کی سنتوں کو تلاش کر عمل کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول نے دیکھا نبی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانے کی چیزیں دسترخوان پر موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں، شوق سے کھا رہے ہیں کدو۔ حضرت انس نے ایک بار دیکھا کہ آپ کے دسترخوان میں کدو یہ آپ کی پسندیدہ غذا ہے، اس کے بعد سے کیا حال تھا ان کا؟ کہتے ہیں فلم ازل احب الدب یومئذ، اس کے بعد سے میری پسندیدہ غذا، میرا پسندیدہ کھانا کدو ہو گیا۔ یہ سنت عادیہ، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن صحابہ نبی کے ایک ایک طریقے سے، ایک ایک سنت سے دل و جاں سے محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ایک بار ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر راستے سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر اپنی سواری کو روکتے ہیں، سواری روک کر کے کچھ دور جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کہا کہ میں ایک بار نبی کے ساتھ سفر میں تھا، اس راستے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، گزرتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچے تو اسی مقام پر آپ نے اپنی سواری کو روکا تھا اور کچھ دور آپ چل کر کے گئے تھے، اسی وقت سے میں سوچا تھا جب میرا گزر اس راستے سے ہوگا میں بھی اسی مقام پر اپنی سواری کو روکوں گا اور جس مقام پر آپ گئے تھے اس مقام پر جا کے آؤں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، صحابہ نبی کے ایک ایک طریقے سے محبت کرتے تھے، ایک ایک سنت سے ان کو دل و جاں سے محبت تھی۔ آج افسوس ہوتا ہے، کلمہ گو مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی سے محبت اور عقیدت کا اعلان کرنے والا، نبی کی محبت پر جھوٹے نعرے لگانے والا، نبی کے محبت کے نام پر جلسے اور جلوس کرنے والا، نبی کی محبت کے نام پر اپنی گاڑیوں پر بڑے بڑے ہرے جھنڈے لگانے والا، نبی کی محبت کے نام پر اپنے گھروں پر بڑے بڑے ہرے جھنڈے لگانے والا، آج اس کی زندگیاں پیدائش سے لے کر کے موت تک بدعت و خرافات سے بھری پڑی۔ ایک مہینہ بدعت کا ختم ہوتا ہے کہ دوسرا بدعت کا مہینہ آ جاتا، ایک دن الگ بدعت، دوسرے دن نئی بدعت۔ آج ہماری زندگی میں بدعتوں کی بھرمار۔ یہ بدعتیں کیا ہیں؟ یہ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، ہم نے سمجھا نہیں۔ نبی سے محبت کے نام پر یہ بڑی گستاخی اور بے ادبی، نبی کے شان اور احترام کے یہ خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعظیم کے یہ خلاف، کہ جس دین کو ہمارے نبی لے کر کے آئے، اللہ نے آپ کی زندگی میں اس دین کو مکمل کر دیا، اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہے، مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ذرہ برابر بھی اس میں کسی حذف و اضافے کی گنجائش نہیں،
نہ تو اس میں سے کچھ کم کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا. دین مکمل ہے. وہی دین ہے جو نبی کے زمانے میں تھا. وہی طریقہ ہے جس طریقے پر صحابہ کرام چلے. کوئی نیا طریقہ ہم ایجاد کریں گے وہ بدعت کہلائے گا. بدعت یہ کیا ہے؟ یہ دین میں گڑھی گئی، ایجاد کی گئی نئی چیز جو حصول ثواب کے مقصد سے کی جاتی ہے. عبادت میں مبالغہ کے طور پر، زیادہ عبادت کرنے کے مقصد سے، تقرب الہی کے لیے. میرے بزرگ اور دوستو، آئیے ہم دیکھیں کتاب و سنت میں اس کی سنگینی اور خطرناکی کیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 150 پر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ جو سیدھا راستہ ہے تم اس کی اتباع کرو. صراط مستقیم کتاب و سنت کا راستہ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. دائیں بائیں جو راستے ہیں ان راستوں کی پیروی مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں بائیں دو لکیریں کھینچی، کہا کہ ہر لکیر پر، دائیں بائیں والی ہر لکیر پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنے راستے کی طرف کھینچتا. تم سیدھے راستے پر جاؤ گے تم کو جنت مل جائے گی. ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ مت جاؤ. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جریر طبری میں ہے یہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کیا ہے؟ کہا البدع والشبہات، بدعت اور شبہات کا راستہ. البدع والشبہات، بدعات اور شبہات کے راستے ہیں جو دائیں بائیں. امام مجاہد کی تفسیر کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. عبداللہ بن مبارک اور سہل بن عبداللہ نے کہا اس آیت کے ترجمے میں کیا ہے؟ اللہ ہی پر ہے، اللہ ہی کے ذمے. سیدھا راستہ کیا ہے وہ واضح کرنا، اور ٹیڑھا راستہ کیا ہے. ہدایت اور ضلالت دونوں راستے اللہ نے واضح کیے. توحید اور شرک دونوں کو اللہ نے بیان کر دیا. عبداللہ بن مبارک اور سہل بن عبداللہ کہتے ہیں قصد السبیل سے مراد طریق السنہ، سنت کا راستہ، اور ومنہا جائر، اور کچھ ٹیڑھی راہیں ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں. وہ ٹیڑھے راستے کیا ہیں؟ الاہوا بالبدع، خواہشات نفس اور بدعتیں یہ ٹیڑھی راہیں ہیں. بدعتی لوگ یہ سیدھے راستے پر نہیں چلنے والے ہیں بلکہ یہ ٹیڑھی راستے کی اتباع کرنے والے. تفسیر بغوی میں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 پر 9 میں اللہ نے فرمایا بدعت کی سنگینی کو آپ سنتے جائیے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اس ایک آیت میں تین بار اللہ نے لفظ ویل استعمال کیا. ویل یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور وہ اتنی گہری ہے کہ جہنم کی اس وادی میں ایک کافر 40 سال تک گرتا رہے گا تب اس کی تہ میں پہنچے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء یہود کی مذمت بیان کی گئی. علماء یہود جو یہودی علماء تھے ان کا جرم کیا تھا؟ وہ توریت کی آیتوں کو منمانی دنیا کے فائدے کے لیے بدل دیتے تھے، رد و بدل کرتے تھے. کہیں سے کچھ فائدہ ملنے والا ہے، کچھ مال ملنے والا ہے تو توریت کے حکم کو ان کے حساب سے فتوے دے دیے، اس میں تبدیلی کر دی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ علماء یہود کی مذمت میں ہے لیکن اسلام آنے کے بعد اس حکم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ علماء سو، وہ بدعتی علماء بھی اس میں شامل ہیں، وہ بدعتی لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اپنی بدعتوں کو صحیح کرنے کے لیے کتاب و سنت کے نصوص کی منمانی تعویل اور تحریف کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے ہر فرقے والوں کے پاس آپ دیکھیے ہر چیز کی دلیل وہ کتاب و سنت سے دیں گے.
خبر پرستی کرنے والا خبر پرستی کی دلیل قرآن سے دے گا. یہ کیا ہے؟ قرآنی آیتوں کی منمانی تعویل، تحریف جو یہودی علماء کرتے تھے. کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یہ علماء سو اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنی پیٹ کو پالنے کے لیے آج قرآن و حدیث کو بیچتے. حق کو جانتے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، سب سمجھتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پیٹ کا ہے. اگر حق بات بیان کریں گے تو دکان بند ہو جائے گی. حق بات سمجھائیں گے تو یہ جو نذرانے آ رہے ہیں، یہ جو فاتحے چل رہے ہیں، یہ جو چادریں چڑھ رہی ہیں، جو دستے غیب سے تحفے تحائف آ رہے ہیں، وہ سب بند ہو جائیں گے. جو یہودی علماء کرتے تھے آج کے دور میں وہی کچھ علماء سو یہی کام کر رہے ہیں. وہ توریت کے احکام کو بدلتے تھے دنیا کے مفاد کے لیے، آج کتاب و سنت کو بیچتے ہیں دنیا کے فائدے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. فتنوں کے دور میں ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی اپنے دین و ایمان کو دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 پر 2 اللہ فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں. سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ کا ایک قول یاد رکھیے، کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کل صاحب بدعت ذلیل. جب انسان سنت کو چھوڑتا ہے، بدعت کی راہ کو اختیار کرتا ہے، اسی وقت سے ذلت و رسوائی اس کے ساتھ لگ جاتی. کل صاحب بدعت ذلیل، ہر بدعتی ذلیل ہوتا ہے. ہماری عزت، ہمارا اقتدار، ہماری طاقت، ہماری کامیابی کتاب و سنت پر عمل کرنے میں ہے. جو سنت کو چھوڑے گا، بدعت کی راہ اپنائے گا، یاد رکھو وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، کبھی عزت نہیں پا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی قول یاد رکھنا، کہا تھا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم جب کافر تھے، مشرک تھے، ہم سب سے ذلیل قوم تھے. اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور اسلام کے ذریعے ہمیں عزت ملی. اب دوبارہ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے سے عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا. اے لوگو، اگر تم عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کتاب و سنت کے ماننے والے ہو جاؤ. بدعات میں ذلت اور ذلت ہی ہے. سورہ انعام آیت نمبر 60 پر 8 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. جب تم دیکھو وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں، آیتوں کا غلط معنی اپنے حساب سے فٹ کرتے ہیں، منمانی تفسیر، اپنے مسلک کے حساب سے تفسیر، اپنے امام کے فتوے کے مطابق فتوے، تو ایسے لوگوں کے لیے غضب الہی اور قہر الہی کی وعید اور دھمکی دی گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ لا يحل لأحد ان يقیم بأرض يسب فيها السلف. جس سرزمین میں، جس مقام میں، جس مجلس میں صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہو، جہاں سنتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہو، نبی کی سنتوں کا کھلے عام مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسی جگہ رہنا اپنے آپ کو غضب الہی کو دعوت دینا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ فوراً، نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. ایک اور آیت اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 106 میں، کتنی پیاری آیت ہے. اہل حدیثو، تمہارے لیے بہت بڑی بشارت ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کے دن دو ہی گروہ ہوگا، فریق فی الجنہ
وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنتی ہوگا، دوسرا گروہ جہنمی ہوگا۔ جنتیوں کے چہروں سے تازگی چمک رہی ہوگی، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش روشن ہوں گے، اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، بے رونق ہوں گے، اداس۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر، یہ مت کہنا کہ اپنی جماعت کی تائید میں نے یہ تفسیر بیان کر دی۔ تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنہ والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والفرقہ۔ قیامت کے دن اہل السنہ والجماعہ جو اہل حدیث ہیں، اہل حدیثوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ لوگ ہمیشہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، نبی کی سنتوں کو سنتے تھے، نبی کی سنتوں کو پڑھتے پڑھاتے تھے، نبی کی سنتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کی ان آیتوں میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ سنت کی اہمیت کیا ہے اور بدعت کتنی مذموم اور کتنی خطرناک چیز ہے۔ ہماری زندگی میں سنت بہت اہم ہے اور بدعت سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری۔ آئیے بعض حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اگر ہمارے کسی بھی عمل میں سنت نہیں ہے، بدعت ہے، تو یاد رکھو کہ ہمارا وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں پڑھتے تھے، خطبے میں کیا پڑھتے تھے؟ فَإِنْ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ، بولو جی، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ اللہ اکبر۔ دور حاضر کے ایک بہت بڑے عالم دین جنہوں نے پوری زندگی سنت کے دفاع میں گزاری، بدعتیوں کے خلاف شمشیر بے نیام، ننگی تلوار۔ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ۔ انہوں نے کہا آج ضرورت ہے اہل حدیثوں کے سامنے، اہل حدیثوں کی مجلسوں میں توحید و سنت کی بات کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث مسجد میں، اہل حدیث اجتماع میں توحید اور سنت کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تو صحیح عقیدے والے ہیں، ہمیں تو شرک بدعت نہیں کرتے، ہمارے سامنے یہ سب بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سنت اور بدعت کی جو بات کرتے تھے، بدعت سے تحذیر کرتے تھے، لوگوں کو سامنے بدعت کی سنگینی کو بیان کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، آپ کے سامنے کون لوگ تھے؟ آپ کے خطبے میں آپ کے سامعین کون ہوتے تھے؟ کون ہوتے تھے بھائی؟ صحابہ کرام ہوتے تھے، صحابہ کرام، وہ صحابہ جن کا ایمان قیامت تک کے لیے معیار۔ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا ایمان صحابہ جیسا نہ ہو۔ الحمدللہ، صحابہ یہ نجات، فتنوں کے دور میں نجات کا پیمانہ ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، کامیاب وہی ہوگا، جنت میں جانے والا گروہ وہی ہے جو نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا۔ الحمدللہ، اور اہل حدیث وہی کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں صحابہ کے سامنے سنت کی اہمیت اور بدعت کی مذمت بیان کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں توحید و سنت کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، ابراہیم جیسا امام الموحدین، اللہ کے خلیل، دعا کریں اپنی عقیدے اور توحید کی حفاظت کی۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
اے اللہ تو مجھے، میری اولاد کو، میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ہمارے نبی اللہ سے دعا مانگے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو بھی اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، آپ کا دل بھی کیا کسی باطل دین کی طرف مائل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی نے کیا جواب دیا؟ عائشہ، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یصرفھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا، اللہ چاہے تو توحید کی طرف پھیر سکتا۔ ایک زندگی بھر کے مشرک انسان کو مرنے سے پہلے اللہ اس کی توحید کی دعوت، توحید کی توفیق دے سکتا۔ نبی کا یہودی غلام مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو سکتا اللہ کے ہاتھ میں، اور ایک مسلمان اسلام پر چلنے والا مرنے سے پہلے مرتد ہو کر کے بھی مر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، توحید و سنت پر ہمیں قائم رکھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث، آپ نے بڑا الوداعی خطاب کیا، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی حدیث میں جہاں سنت کی اہمیت بیان کی ہے، وہیں آپ نے بدعت سے ڈرا ہے۔ ہر بدعت دین میں گڑھا ہوا نیا طریقہ یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آج ہمارے کچھ نوجوان ہیں، بڑا شوق یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر جو بھی اچھا بولنے والا مل گیا، کوئی کامیڈی کر رہا ہے، کوئی ہنسانے کا ہنر رکھتا ہے، کوئی رلانے کا ہنر رکھتا ہے، کوئی مثالیں دے دے کر کے سمجھاتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بولنے والا کیا بول رہا، کیا سنت کی دعوت دے رہا ہے یا بدعت کی دعوت، جنت کی طرف بلا رہا ہے یا جہنم کے گڑھے کی طرف دعوت دے رہا۔ ہم اس کے فالو ہم اس کے فین بن جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ڈرایا ایسے بدعتی لوگوں سے، یکون آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ ایسے لوگوں سے تم ہوشیار رہنا، تم ان سے بچو اور وہ تم سے بچے، تم ان کے پاس مت جاؤ، وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس لیے کسی کو بھی سننے سے پہلے، کسی سے بھی علم حاصل کرنے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ متبع سنت ہے، اس کا عقیدہ اور منہج صحیح ہے یا کوئی بدعتی ہے، اس کے عقیدے اور منہج میں فساد اور خلل۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، انہوں نے کہا تھا، صحیح مسلم کے مقدمے میں، لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم۔ پہلے لوگ سند نہیں پوچھتے تھے، کوئی آتا اور قال رسول اللہ کہتا، لوگ حدیث سن لیتے تھے، لیکن جب فتنے کا دور آیا، لوگ حدیثیں گڑھنا شروع کر دیے، اپنے مسلک کی تائید میں حدیثیں بنانا شروع کر دیے، نبی کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام تابعین ہوشیار ہو گئے، کہنے لگے اگر کوئی حدیث کی بات کرتا تو کہتے اب حدیث بیان کرنا کافی نہیں ہے، حدیث کی پوری سند بیان کرو۔ سموا لنا رجالکم، چیک کرتے، تحقیق کرتے حدیث کے جو روات ہیں، کیا فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم۔ دیکھا جاتا یہ حدیث بیان کرنے والے راوی اگر اہل السنہ میں سے ہیں تو ان کی حدیث لی جاتی، اور اگر بدعتی ہے تو ان سے حدیث نہیں لی جاتی۔ یہ پیمانہ بناؤ، جن کو آپ سنتے ہیں سوشل میڈیا پر
یا براہ راست اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا منہج کیسا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے ان سے علم حاصل کریں۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ یوم القیامہ عدل ولا صرف۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے وہاں جا کر کے بھی ان کو اپنے حج اور عمرے کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، ان کو اپنے مسلک کی حفاظت کی فکر ہوتی۔ خیموں میں فضائل اعمال چل رہا، خیموں میں، حجاج کے خیموں میں، منا کے خیموں میں میں نے دیکھا وہاں پر لاڈج کے مصلے میں باقاعدہ موقع ملتے ہی فضائل اعمال کے درس چل رہے ہیں اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو ٹرینڈ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ یاد رکھو وہاں کے امام کے پیچھے نماز مت پڑھنا اس لیے کہ وہ اہل حدیث امام۔ ہمیں اپنے حج اور عمرے کی حفاظت کی فکر نہیں ہے، مسلک کا تعصب ہمارے ذہن و دماغ میں اس قدر چھایا ہوا ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کی بات لے لیتے ہیں، نبی کے طریقے کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور اپنے مسلک کو اوپر رکھتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ڈرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی وعید سنائی ہے۔ مدینے میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص بدعت کرتا ہے یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے تو کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت پڑتی، اللہ نہ اس کے فرض کو قبول کرے گا اور نہ نفل کو قبول کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن بدعتیوں کا انجام کیا ہوگا؟ جب ہمارے نبی حوض کوثر پر ہوں گے، اپنی امتیوں کو پہچان کر کے ان کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ایسی سعادت، ایسی خوش نصیبی ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ نبی کے ہاتھوں، بولو اللہ والو آمین بولو، اللہ ہمیں نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، نبی ان کے چہروں کو، ان کے اعضائے وضو کو دیکھ کر پہچان لیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے ان کو روکیں گے، نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے ہیں، آنے دو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کے بعد آپ کے لائے ہوئے دین میں انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی، یہ بدعتی لوگ۔ جب آپ سنیں گے اتنی بڑی جرات، میرے لائے ہوئے صاف ستھرے دین میں انہوں نے بدل دیا، اس میں بدعتیں ایجاد کر لی، سنتے ہی نبی غضبناک ہوں گے، غصے سے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان کو پیچھے ہٹو، دفع کرو میرے پاس جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں، میں نے ناظم اجلاس وقت کے ختم ہونے اور وقت پر بار بار نظر ڈال رہے ہیں، اقوال سلف کی روشنی میں بدعت کی مذمت کیا ہے۔ 22 بڑے اہم اور قیمتی اقوال میرے پاس، 22 بڑے اہم اور قیمتی اقوال، سلف صالحین نے بدعت کو کس نظر سے دیکھا ہے، بدعتیوں کے ساتھ ان کا تعامل کیسا تھا اور بدعتوں سے ان کو نفرت کیسی تھی۔ اگر ان اقوال کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا، آپ کے سامنے بدعت اور اہل بدعت کی حقیقت کھل کر سامنے ہو جاتی۔ کبھی بھی سنت اور اہل سنت سے اپنے دلوں میں محبت رکھو، بدعت اور اہل بدعت کے لیے اپنے دلوں میں کہیں بھی کوئی جگہ مت رکھو۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ آپ کی تعظیم اور محبت کے قابل نہیں، یہ آپ کی تعظیم اور محبت کے قائل نہیں۔ جو شخص دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے وہ نبی کا گستاخ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ فقد خان الرسالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی نے رسالت میں خیانت کیا، آپ نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے لائے ہوئے دین کو من وعن اپنی امت تک نہیں پہنچایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟
ایھا الناس انما انا متبع ولست بمبتدع، اے لوگو میں متبع سنت ہوں، سنت پر چلنے والا ہوں، میں بدعتی نہیں ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایاکم واصحاب الرائے فانہم اعداء السنن، اے لوگو ان بدعتیوں سے بچو، ان سے ہوشیار رہو، دور رہو، اس لیے کہ یہ سنت کے دشمن، یہ سنت کے دشمن۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا، سنتوں کی اتباع کرو، بدعتوں کے پیچھے مت جاؤ۔ ابو ادریس خولانی کہتے تھے آخری قول، کہتے بڑی اہم بات ہے، اگر میں مسجد میں آؤں اور دیکھوں کہ مسجد میں کہ کسی کونے میں آگ لگ گئی اور مسجد کا بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہو سکتا، اور میرے پاس اس آگ کو بجھانے کی طاقت نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اگر اس مسجد میں لگی ہوئی آگ کو نہ بجھا پاؤں مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس بات پر ہوگی کہ میں مسجد میں جاؤں اور مسجد کے کسی حصے میں کوئی بدعت کا کام ہو رہا ہو اور میں بدعت کو دیکھ کر کے وہاں پر خاموش رہ جاؤں اور اس کو رد نہ کروں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا الراد علی اہل البدع مجاہد۔ آج لوگ کہتے ہیں سب کو ملا کے لے کے چلو مول صاحب، حالات برابر نہیں ہیں، سب کو ملا کے لے چلو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو نیوٹرل مسلمان ہوں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، میں وقت ملے تو یہاں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، وقت ملے تو بازار کی فلاں مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو یہ نہیں چلنے والا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا انا اجالس اہل السنہ و اجالس اہل البدع، میں تو اہل حدیثوں کے پاس بھی بیٹھتا ہوں اور بدعتیوں کے پاس بھی چلا جاتا ہوں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا اس شخص کے بارے میں؟ ھذا رجل یرید ان یساوی بین الحق والباطل، یہ شخص حق اور باطل اور توحید اور شرک، سنت اور بدعت کے درمیان برابری کرنا چاہتا۔ سنت سنت ہے، بدعت بدعت، توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ شخص اپنے عمل کے ذریعے سنت اور بدعت میں برابری کرنا چاہتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا بدعتوں کے خلاف کھل کر کے بولو، جتنے باطل عقائد ہیں ان عقیدوں کی اصلاح کرو، یہ وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، وقت کا سب سے بڑا۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الذب عن السنہ افضل من الجہاد، سنت کی طرف سے دفاع کرنا یہ وقت کا افضل ترین جہاد ہے۔ ایک آخری قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا الرجل یصوم ویصلی ویعتکف احب الیک او یتکلم فی اہل البدع، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، آپ کی نظر میں یہ عبادت گزار انسان زیادہ محبوب ہے، اچھا ہے، یا وہ شخص جو بدعتیوں کی بدعت کی تردید کرتا ہے؟ دونوں میں کون آپ کی نظر میں اچھا؟ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل نے کہا، کیا جواب دیا؟ الرجل اذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اعتکاف کی عبادت کرتا ہے، یہ اپنی ذات کے لیے، اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ والذی یتکلم فی اہل البدع ھذا للمسلمین وھذا افضل، اور جو بدعت کی تردید کرتا ہے، لوگوں کے باطل عقائد و نظریات کی اصلاح کرتا ہے، یہ عام مسلمانوں کے فائدے کا کام کر رہا ہے، میری نظر میں یہ افضل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں نبی کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر معاملے میں نبی کی کامل اتباع نصیب فرمائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ بدعات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بدعات اور اہل بدعات سے اللہ ہمیں حفاظت کرے، ہمیں بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔